دوستوں آداب، خبروں کا سفر اپنے 20ویں ایپیسوڈ میں آج آپ کو جائز کے ایک ایسے خوش عقیدہ سنی مسلمان کے بارے میں بتائے گا جو نواسے رسول امام حسین علیہ السلام کا سچا عاشق تھا۔ جی ہاں دوستوں، آپ کو آج اسی طرح کا کچھ نیا دکھانے کے لیے ابھی کتابوں کو پلٹنا شروع ہی کیا تھا، تبھی شاہ علی حسن صاحب مرحوم اشرفی جائزی کی سوانح پر ٹیم کی نظر پڑ گئی، تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو آج جائز کی اس عظیم شخصیت مولانا شاہ علی حسن صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جائے۔ دوستوں، اس طرح بستیوں کی تمام تاریخوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، جس سے تمام دکھائے جانے والے ویڈیو آپ تک بنا کسی رکاوٹ کے پہنچ سکے۔ دوستوں، قدوۃ العارفین حضرت شاہ سید علی حسن صاحب مرحوم اشرفی کا شمار 150 سال پہلے تک ہندوستان اور پاکستان کے جلیل القدر علماء اور مشائخ میں ہوتا تھا۔ دوستوں، خانوادہ اشرفیہ جائز کی تمام روحانی عظمتوں کی ورثہ داری کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی علمی اور روحانی کمالات، شاعرانہ بلند خیالی، نکتہ رسی اور وسعت علمی کی بدولت آپ پورے بر اعظم میں مشہور تھے۔ دوستوں، مولانا شاہ علی حسن صاحب مرحوم کی پیدائش جائز کے ایک جی اثر خاندان سید ظہور اشرف بن ہدایت اشرف صاحب مرحوم میں 1260 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ کی پرورش اور ابتدائی تعلیم جائز میں ہی ہوئی تھی۔ بڑے عرصے تک اپنے والد صاحب سے علم و تربیت حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے شاہ علی حسن صاحب مرحوم 1270 ہجری کے آس پاس لکھنؤ چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے مولوی فضل اللہ صاحب مرحوم اور فرنگی محل کے دوسرے علماء کرام کے علاوہ حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ کے صاحبزادے سے بھی کچھ دنوں تک تعلیم حاصل کی اور تعلیم مکمل کر کے 1275 ہجری میں اپنے وطن جائز تشریف لے آئے۔ واپس آنے پر آپ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی درگاہ کے سجادہ نشین ہوئے۔ آپ نے حکیمی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا تھا۔ دوستوں، مولانا شاہ علی حسن صاحب مرحوم فارسی اور عربی زبان کے ساتھ ساتھ منطق کے بھی ماہر تھے، ساتھ ہی علم طب میں آپ کا کوئی ثانی نہ ہونے سے آپ علاقے کے بڑے حکیموں میں سے تھے۔ دوستوں، مولانا مرحوم نے اپنے خانوادے کے بزرگوں سے جو فیض روحانی حاصل کیا تھا، وہ روحانی فیضان اس وقت اور تابناک ہو گیا تھا جب آپ اپنے ہم عصر و ہم نام سند المجتہدین مولانا المولوی علی حسن صاحب مرحوم قبلہ جائزی اور دوسرے علماء فقہ جعفریہ اثنا عشری کے فیضان صحبت میں بیٹھ کر حاصل کیا تھا۔ دوستوں، مولانا شاہ علی حسن صاحب مرحوم اردو اور فارسی زبان کے ایک بلند پایہ شہرت یافتہ شاعر تھے اور احسن تخلص کرتے تھے۔ دوستوں، مولانا کو قصائد اور مراثی میں خاص شغف تھا۔ آپ کے مولا حضرت علی کی شان میں کہے گئے کئی مرثیے کافی مشہور ہونے کے ساتھ ہی اپنی زبان اور بیان، ندرت خیال اور انداز فکر کے لیے بیرون ہند میں بھی مقبول ہیں۔ شاہ علی حسن صاحب کا ایک بے پناہ مقبول ہوا قصیدہ تو آج بھی نجف میں مولا علی کے روضے پر لکھا ہوا بتایا جاتا ہے۔ شاہ علی حسن صاحب اپنی خوش عقیدگی کی انتہائی بلندیوں سے حضرت علی کی مدح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولا علی کی غلامی کی وجہ سے آج سورج اور ستاروں میں روشنی باقی ہے، اور اس غلامی کا ثبوت یہ ہے کہ سورج مولا علی کے لیے ہی قصر مغرب سے دوبارہ پلٹ آیا تھا۔ دوستوں، مولانا شاہ علی حسن صاحب مرحوم محرم کے رسوم اعضاء اور تعزیہ داری میں بہت زیادہ انہماک رکھتے تھے۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جائز کے سارے لوگ مل کر بھی اتنے بڑے پیمانے پر محرم نہیں کرتے تھے جتنا اکیلے شاہ علی حسن صاحب مرحوم اپنے زمانے میں جائز کے محرم میں خرچ کیا کرتے تھے۔ دوستوں، شاہ علی حسن صاحب بہت ہی خوش عقیدہ سنی مسلمان تھے، تنگ نظری اور تعصب سے پاک، میں حب اہل بیت اطہار کی سرشاری کے ساتھ ساتھ نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک سچے عاشق اور غلام تھے۔ دوستوں، مولانا شاہ علی حسن صاحب مرحوم نے اپنے گھر کے باہر ایک عظیم الشان امام باڑہ 1290 ہجری میں تعمیر کروایا تھا، جو آج بھی موجود ہے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب اس امام باڑے کو راجہ صاحب امیٹھی نے تب بنوایا تھا جب راجہ صاحب امیٹھی کو شاہ صاحب کی دعا سے ایک بیٹا ہوا تھا۔ دوستو، شاہ علی حسن صاحب اسی امام باڑے میں محرم اور چہلم کی عزاداری کرتے تھے، ساتھ ہی تعزیہ داری کی فضیلت لوگوں سے بیان کیا کرتے تھے
اور تعزیہ پر اعتراض اور تنقید کرنے والوں سے سخت ناراضگی دکھاتے ہوئے انہیں بھی تعزیہ اور تعزیہ داری کی اہمیت بتاتے ہوئے ان سے بھی تعزیہ رکھنے کو کہتے تھے۔ دوستوں، عشرہ محرم میں شاہ علی حسن صاحب مرحوم انتہائی مختصر کھانا کھاتے تھے، ترک لذات کے ساتھ دن بھر صرف ایک کوزہ پانی پر ہی گزر کرتے تھے۔ امام حسین کے غم میں ان کے 40ویں تک زمین پر ہی سوتے تھے، مرثیہ کہتے اور مصائب سید الشہداء پر زار و قطار روتے تھے، اور اس طرح روتے تھے کہ ان کے ریش مبارک سے آنسوؤں کی دھار بہنے لگتی تھی۔ دوستو، شاہ علی حسن صاحب کے امام باڑے سے نکلنے والے سبھی ماتمی جلوسوں میں ہر قسم کے باجے، نشان، جھنڈیاں، ماہی مراتب، علم، تابوت، سبھی کچھ تبرکات ہوتے تھے۔ یہ جلوس کئی فلانگ لمبے ہوتے تھے، جس میں قرب و جوار کی کئی ماتمی انجمنوں کے ساتھ ہی لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، جو آج بھی میاں صاحب کے جلوسوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، مولانا شاہ علی حسن صاحب قبلہ مرحوم کا تقریباً 70 سال کی عمر میں 1329 ہجری میں وصال ہو گیا تھا، اور آپ کو جائز میں حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کی درگاہ میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ تو آج بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی دوسری سٹوری کے ساتھ بہت جلد۔